رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرحم اللہ من عباده الرحماء۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کا ہر انسان جان کی مال کی حفاظت چاہتا ہے، اور دنیا کا ہر انسان جان مال میں برکت چاہتا ہے۔ دنیا کا ہر آدمی جان مال میں ترقی چاہتا ہے۔ کوئی بھی دکاندار ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ جی دعا کریں میری دکان ڈاؤن ہوتی جائے۔ ہر ایک کہتا ہے دعا کریں میری دکان کو ترقی ہو، کاروبار کو ترقی ہو، میرے بزنس میں ترقی ہو، برکت ہو۔ اور پوری دنیا کے لوگ اس وقت سمجھتے ہیں کہ کاروبار کی ترقی کا دار و مدار چالاکی پر ہے۔ صرف بے دین لوگ نہیں، دنیا دار بھی یہ سمجھتے ہیں، دیندار بھی سمجھتے ہیں دنیا کی ترقی کا دار و مدار چالاکی پر ہے، ہوشیاری پر ہے۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر برکت وصول کرنے کے لیے، ترقی پانے کے لیے اصول بتائے ہیں۔ اور وہ اصول کیا ہیں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بازاروں والے، اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ شہروں والے دو کام کر لیں نا، دو کام کر لیں تو میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ صرف دو کام کریں۔ ایک کام یہ کہ ایماندار بنے، بے ایمان نہ بنے۔ آمن، ایماندار کسے کہتے ہیں؟ ایماندار اسے کہتے ہیں جسے اس کا دھیان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس بات کا دھیان ہو کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ ہے ایماندار۔ اگر دنیا کے لوگ ایماندار ہو جائیں اور پھر کوئی غلط کام نہ کریں، دو نمبر کام نہ کریں، واتقوا، دو نمبر کام نہ کریں، گناہ نہ کریں، ناجائز کام نہ کریں، کوئی ناجائز قدم نہ اٹھائیں، یہ دو کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ آج ہر آدمی بے برکتی کی شکایت کرتا ہے، ہر آدمی پریشانی کی شکایت کرتا ہے، ہر آدمی بے سکون کی شکایت کرتا ہے، ہر آدمی کی طبیعت میں ایک اضطراب ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں اطمینان نہیں ہے۔
کاروبار کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، اپنی جان کے حوالے سے، بیوی بچوں کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، رشتہ دار کے حوالے سے، اجتماعی حالات کے حوالے سے ہر آدمی پریشان ہے، اور ان ساری پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے صرف 2 چیزوں میں بتایا ہے: ایماندار بنو، پرہیزگار بنو، غلط کام سے دور رہو۔ جو غلط کام سے دور رہتا ہے اللہ اس کو ضرور برکتیں دیتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک دفعہ ایک بحری جہاز جو تجارت کا تھا، اس میں تجارت کا مال تھا، وہ ڈوب گیا۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، چونکہ جدہ قریب ہے مکے سے، وہاں سمندر ہے، تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک بحری جہاز تھا، تجارت کا سامان تھا، اس میں وہ ڈوب گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خشکی میں یا سمندروں میں جہاں بھی مالی نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب لوگ اپنے مال سے اللہ کا حق نہیں نکالتے تو ان کے مالوں میں نقصان آتا ہے۔ مال کا حق ہے کہ 40واں حصہ اللہ کے نام پہ دیا جائے، یہ اللہ کے ساتھ دیانتداری ہے۔ بندوں کے ساتھ دیانتداری اور امانت داری یہ ہے کسی کا حق نہ دبایا جائے، کسی کا حق نہ کھایا جائے۔ ہمارے بازاروں میں، ہمارے کاروباروں میں اتنی 2 نمبری ہے، اتنی 2 نمبری ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں رہے یا چھوڑ دے۔ اتنی 2 نمبری ہے ہمارے بازاروں میں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیسے والوں، ان دکانداروں، ان بزنس مینوں پر ایسے لوگ مسلط کر دیے ہیں جو زکوٰۃ سے زیادہ ان سے وصول کرتے ہیں، اور جو حق یہ اوروں کا دباتے ہیں اس سے زیادہ ان سے نکالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب میری امت زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ گئے ہوں، تسبیح ٹوٹ گئی ہو اور دانے دھڑا دھڑ گر رہے ہوں، اس طرح ان پہ اللہ کے عذاب آئیں گے۔ مہنگائی کا عذاب آئے گا، بارشیں بند ہو جائیں گی، مال میں تنگی ہوگی، چیزوں کی شارٹیج ہو جائے گی جب یہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے جان مال کی حفاظت، جان مال کاروبار کی حفاظت، برکت اور ترقی یہ موقوف ہے اس پر کہ بندہ ایماندار ہو اور اللہ کا کوئی حق ضائع نہ کرے، اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ جی آپ میری دکان پہ چل کے برکت کی دعا کر دیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہو تو چل دیتا ہوں، لیکن ایک اصولی بات تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری دکان پر اللہ کا حکم نہ ٹوٹے تو میرے جائے بغیر ہی برکتیں آئیں گی، اگر تمہاری دکان پہ اللہ کا حکم ٹوٹے تو میرے جیسے سو کے جانے سے بھی برکت نہیں آئے گی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برباد ہو گئے یہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، پیسے پورے وصول کرتے ہیں، چیز 2 نمبر دیتے ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ انہوں نے قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کے واقعات سنائے ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، اصحاب الرس، فرعون، حامان، قارون، ان سب کے اللہ نے واقعات سنائے ہیں۔
اور یہ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ یہ چونکہ نافرمان تھے اس لیے ان پہ عذاب آئے، ان سب کی پکڑ ہوئی، ان سب کو اللہ نے برباد کیا، ان سب پہ اللہ نے عذاب بھیجا۔ لیکن ان تمام قوموں میں سب سے زیادہ جو عذاب آیا نا وہ 2 قوموں پہ آیا۔ جرم تو سب سے بڑا تھا فرعون کا، اس لیے کہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، خدائی کا دعوے دار، انا ربکم الاعلی، یہ سب سے بڑا جرم، شرک میں بھی سب سے بڑا شرک، کفر میں بھی سب سے بڑا کفر۔ لیکن پکڑ جو سب سے زیادہ آئی نا وہ 2 قوموں پہ آئی، ایک قوم شعیب اور ایک قوم لوط پر۔ قوم لوط پہ اس لیے آئی کہ وہ بے حیا تھے، بدکار تھے، زانی تھے، انہوں نے حرام راستوں کو حلال کر دیا تھا، تو ان پر سب سے زیادہ پکڑ آئی۔ اور دوسری جو سب سے زیادہ پکڑ آئی وہ قوم شعیب پر، اس لیے کہ یہ سارے منڈیوں والے تھے، بازار والے تھے، کاروبار والے تھے، لیکن ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کا حق دباتے تھے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اور لوگوں کو دیتے کم تھے اور دیتے اور لیتے زیادہ تھے، دکھاتے اور تھے اور دیتے اور تھے۔ صرف کاروباری ان کی خیانتیں، اس سے اللہ اتنے ناراض ہوئے کہ ان پر تمام قوموں میں سب سے بڑا عذاب آیا۔ قوم لوط پر پتھروں کی برسات برسی، پتھروں کی برسات، اور قوم شعیب پر انگاروں کی برسات برسی، آگ برسی آسمان سے۔ یہ 2 جو جرم ہیں یہ اللہ کو اتنے ناپسند ہیں، اتنے ناپسند ہیں کہ شرک بھی اللہ کو اتنا ناپسند نہیں ہے۔ ایک بے حیائی اور بدکاری، ہمارا سارا معاشرہ اس وقت بے حیائی کی زد میں ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک کے ذریعے سے اس بے حیائی کو گھر گھر پہنچایا گیا، ہر انسان کے پاس پہنچایا گیا، ہر جیب میں پہنچایا گیا۔ ہماری 99% نسل اس کی لپیٹ میں ہے، بے حیائی کی لپیٹ میں، بے دینی کی لپیٹ، بدکاری کی لپیٹ میں۔ کیا لڑکے کیا لڑکیاں سارے ہی اس میں مبتلا ہیں۔ اور دوسری نافرمانی جس پہ سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوتا ہے وہ یہ لوگوں کے ساتھ بددیانتی ہے، بددیانتی، لوگوں کے ساتھ بددیانتی۔ ہمارا سارا معاشرہ اتنا بددیانت ہو گیا ہے، دکاندار کے پاس جاؤ تو وہ بھی بددیانت، دفتر میں جاؤ تو وہ بھی بددیانت، اسکول میں جاؤ تو ٹیچر بھی بددیانت، کالج میں جاؤ تو پروفیسر بددیانت۔ ہمارے نبی تشریف فرما تھے، صحابہ کے ساتھ ایک شخص آیا، کہنے لگا جی مجھے آپ کے دین میں جو سب سے آسان چیزیں وہ بتائیں اور جو سب سے مشکل چیزیں وہ بھی بتائیں۔ اخبرنی ان الین ہی، مجھے سب سے زیادہ جو نرم اور آسان ہے نا دین میں چیز وہ بھی بتائیں، اور جو اشد ہی، جو سب سے سخت ہے وہ بھی بتائیں، مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا میرے دین میں سب سے آسان تو کلمہ پڑھنا ہے، اور میرے دین میں سب سے زیادہ مشکل وہ امانت داری ہے، دیانت داری ہے، سچائی ہے۔ پھر فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، جو دیانت دار نہیں ہے، جس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ ولا صلاۃ لہ ولا زکوٰۃ لہ، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا دین قبول ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ، ڈنڈی مارنا، 2 نمبری کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کا حق دبانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا اور یہ وہ ہوگا جس کے پاس کسی نے امانت رکھوائی تھی، اس نے اس کی امانت کھا لی تھی۔ آج کل امانت کھانا
عام سا کام ہے، جس کو پیسے دو کاروبار کے لیے وہ غائب ہی ہو جاتا ہے. کوئی حج کے نام پہ پیسے جمع کرتا ہے، کوئی عمرے کے نام پہ پیسے جمع کرتا ہے، کوئی UK کے ویزے کے نام پہ پیسے جمع کرتا ہے، کوئی ملیشیا اور کینیڈا کے ویزے کے نام پہ پیسے اکٹھے کرتا ہے، کوئی مزاربت کے نام پہ پیسے اکٹھے کرتا ہے، اور لوگوں سے پیسے لے کے جمع کر کے اچانک ایسا غائب ہو جاتا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا. بیچارے لوگ روتے رہ جاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس نے امانت کھائی ہوگی. جس کی کھائی ہوگی نا وہ آئے گا، کہے گا یا اللہ اس کے پاس میری امانت ہے، اس نے مجھے واپس نہیں کی. اللہ کہیں گے اس کی امانت واپس کر، اس کی امانت واپس کر. وہ کہے گا یا اللہ امانت تو دنیا میں رہ گئی، یہاں میں تھوڑی لایا ہوں، یہاں کہاں سے لاؤں امانت؟ اللہ کہیں گے نہیں، واپس تو کرنی پڑے گی. یا اللہ کہاں سے لاؤں؟ اللہ فرمائیں گے یہاں مل جائے گی، ڈھونڈو مل جائے گی. کوئی کہا کہاں ملے گی؟ اللہ فرمائیں گے ملے گی. کہاں؟ ہاویہ میں. کہاں ملے گی؟ ہاویہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. یہ ہاویہ جو ہے یہ جہنم کے 7 فلور ہیں، 7 فلور ہیں جہنم کے. ان میں سب سے نچلے فلور کا نام ہے ہاویہ. سب سے اوپر والے فلور جو ہلکا ہے، جس کی آگ سب سے زیادہ کم گرم ہے، جو سب سے کم خوفناک ہے، وہ سب سے اوپر ہے، اس کا نام ہے جہنم. اور جو سب سے نچلی ہے، جو 7واں فلور ہے، سب سے نیچے، سب سے خوفناک، اس کا نام ہے ہاویہ. اللہ کہیں گے ہے وہ ہاویہ میں ہے، ڈھونڈ کے لے آؤ. چنانچہ وہ مجبور ہو کر ہاویہ کی طرف چلے گا، اور ہاویہ کی طرف پھینکا جائے گا اور کہا جائے گا امانت رکھی ہوئی ہے لے آؤ. چنانچہ وہ جب جائے گا ہاویہ میں، ایسی خوفناک آگ ہوگی کہ 1 سیکنڈ نہیں ٹھہرا جائے گا. لیکن اس کو امانت بھی نظر آ جائے گی. وہ جلدی سے اٹھائے گا اور دوڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ پھسل کے گرے گا اور کلا بازیاں کھاتا ہوا ہاویہ کی تہ میں جا گرے گا. ہمارے نبی فرماتے ہیں پھر وہ اس سے کبھی نکل نہیں سکے گا. اوروں کا حق کھانا، اوروں کا حق تبانا. ایک آدمی 5 کلو چیز لے رہا ہے، آپ نے چٹکی سی اس کو کم دی ہے، تو یہ چٹکی دینے کے لیے ہاویہ میں جانا پڑے گا. ایک آدمی نے آپ سے 7 میٹر کپڑا لیا ہے، آپ نے اس سے 1 انچ کم دیا ہے، اس 1 انچ کو دینے کے لیے ہاویہ میں جانا پڑے گا. اور جو لوگوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، اچھائی کا برتاؤ کرے، وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کچھ نہ پوچھو. ہم لوگ بزرگوں سے دعا کراتے ہیں نا، یار دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرمائے، میری پریشانیاں دور کرے، میرے جان مال میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے. اللہ کے نبی نے ایک دکاندار کو دعا دی ہے، اللہ کے نبی نے ایک دکاندار کو دعا دی ہے. جس کے لیے حضور نے دعا کی ہو وہ دکاندار کبھی مشکلات میں پھنس سکتا ہے. ہمارے نبی نے ایک دکاندار کے لیے دعا کی ہے، کیا؟ رحم اللہ امرأن سہل البیع و سہل الشراء. اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر، اللہ رحم کرے اس شخص پر جب بیچے تو گاہک کے ساتھ آسانی کرے، لہجہ بھی نرم، اور اتنا ریٹ نہ رکھے کہ وہ بیچارہ لے نہ سکے، کم سے کم ریٹ رکھے تاکہ وہ سہولت سے لے سکے. اللہ رحم کرے اس شخص پر جو بیچنے میں گاہک پر آسانی کرے، اور اللہ رحم کرے اس گاہک پر جو دکاندار کے لیے آسانی کرے. بعض لوگ اتنے مکھی چوس ہوتے ہیں
کہ وہ چاہتے ہیں کہ خرید کی خرید ملے بلکہ اس سے بھی کم میں ملے۔ حضور نے اس گاہک کے لیے دعا کی ہے کہ جو خریدنے میں آسانی کرے۔ گاہک نے جو ریٹ مانگا ہے، اگر وہ سچا آدمی ہے، 2 نمبر آدمی نہیں ہے، تو خام خواہ کم کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جو مانگ رہا ہے آپ دے تو اس کو۔ وَسَهْلَ التَّقَاضِي وَسَهْلَ الْقَضَاء، اور اللہ رحم کرے اس شخص پر جب اس کو کسی سے قرضہ لینا ہو تو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اور اللہ رحم کرے اس شخص پر جب قرضہ ادا کرنا ہو تو ادا کرنے میں بھی ذرا آسانی کرے۔ آخر اس نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو اس کو بھی تو کام پیچھے رکنا نہیں چاہیے۔ آپ پیسے دیں گے تو اس کا کام چلے گا پیچھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اسی میں برکت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عافیت ہے۔ دنیا کی برکتیں بھی ہیں، آخرت کی برکتیں بھی ہیں، دنیا کی آسانیاں بھی ہیں، آخرت کی آسانیاں بھی ہیں۔ اتنی ایک سمپل سی بات ہے کہ ہم طے کر لیں کہ میں نے اپنے دنیا کے تمام کام ایمانداری کے ساتھ کرنے ہیں اور پرہیزگاری کے ساتھ کرنے ہیں۔ بس ایمانداری یعنی اللہ کا خوف رکھنا ہے، اور پرہیزگاری اللہ کا کوئی حکم توڑنا نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں توڑنا۔ بہت سے لوگوں نے اپنی دکانوں پہ فاحشہ عورتوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں اور ایک طرف تعویذ لگایا ہوتا ہے، ہاں میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الف لام میم۔ اتنا مذاق اور بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ کاروبار کی برکت کے لیے حامیم عین سین قاف لکھا ہوا ہے اور ادھر فاحشہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ اپنی دکانوں سے اللہ کی نافرمانیاں۔ ہمارے ایک دوست ہیں رحیم یار خان کے، جب یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا تو ان کا سپر اسٹور ہے، بڑی دکان ہے سپر اسٹور، اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ غزہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ اسرائیل کی مصنوعات سے بائیکاٹ کیا جائے، تو اب میری دکان تو بھری پڑی ہے اسرائیلی مصنوعات سے، کولڈ ڈرنک بھی وہی، شیمپو بھی وہی، صابن بھی وہی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہیں کی ہیں بنی ہوئی۔ اب میں کیا کروں، میری تو دکان ہی خالی ہو جائے گی۔ میں نے کہا آپ خالی کر دیں دکان۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اس نوجوان کو یہ حضور کی حدیث سمجھ میں آ گئی، اس نے اسی وقت کال بند کی اور اپنے ملازمین سے کہا، بڑے ملازم ہیں، اس کی بڑی دکان ہے، سب سے کہا پوری دکان کی چھٹائی کرو۔ جب چھٹائی کی تو دکان خالی ہو گئی، سارے بازار نے اس کا مذاق اڑایا، یار پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ یہ عوام کھاتی یہ چیزیں ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ان کو 7 اپ کے علاوہ کوئی اور کولڈ ڈرنک اچھی نہیں لگتی۔ یہ بات اس لیے میں نے بیچ میں چھیڑ دی ہے کہ پورے ضلع دیر کے بازار میں جہاں سے گزرے ہیں اور ساری اسرائیلی مصنوعات یوں سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ ان دکانداروں کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ بھائی غلط کام ہم کر رہے ہیں تو سرے عام تو نہ کریں، کوئی چپکے ہی کر لیں۔ 7 اپ کے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، پیپسی کے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور کریٹ کے کریٹ بھرے پڑے ہیں اور باہر نکال کے رکھے ہوئے ہیں اسرائیلی مصنوعات کے، جو ہمارے بچے ذبح کر رہا ہے۔ لاکھوں بچے ذبح کر دیے، اور یہ کمپنیاں ان کی کمیشن اس کے پاس جاتی ہے، اس کمیشن سے وہ ہتھیار بناتا ہے، انہی ہتھیاروں کو وہ ہمارے بچوں پہ برساتا ہے۔ اللہ اس نوجوان کو خوش رکھے، اس نے دکان خالی کر دی، اور اس نے جب سروے شروع کیا کہ مجھے ان سب چیزوں کے الٹرنیٹ چاہیے، نعم البدل چاہیے۔ اب نعم البدل ہمارے پاس ہیں تو صحیح، لیکن وہ ذرا لوکل سے ہیں،
ان کا لوکل ہو یا کچھ بھی ہو، انٹرنیشنل ہو، بس مجھے یہ چاہیے۔ چنانچہ اس نے وہ ساری چیزیں اکٹھی کی۔ چند مہینوں کے بعد، دکان کے خالی ہو جانے کے چند مہینوں کے بعد، میں نے اس نوجوان سے پوچھا دکان کا حال بتاؤ۔ کہنے لگے میں کیا بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کے دروازے نہیں دہانے کھول دیے ہیں۔ دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی ہے کہ اتنا رش تو پہلے بھی نہیں ہوتا تھا جتنا اس وقت لگا ہوا ہے، اور اب تک اس کے پورے سپر اسٹور پر ایک لکڑی بھی، ایک برش بھی اسرائیلی مصنوعات میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس نے سب چیزیں ایک طرف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دکان میں ایسی برکتیں دی ہیں کہ پورا علاقہ اس کی دکان کو دیکھتا ہے اور اش اش کرتا ہے کہ اللہ نے کتنی برکتیں دی ہیں اس کو۔ اور مجھے اس نے پھر یہ کہا کہ اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ میں پریشان ہوں کہ یہ پیسہ کہاں لے جاؤں، اتنا پیسہ آ گیا ہے، اتنا پیسہ آ گیا ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا، اتنا پیسہ آ گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، برکتیں کھول دیں گے جو ایمانداری کے ساتھ چلیں گے اور پرہیزگاری کے ساتھ چلیں گے۔ آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے اپنے دنیا کے تمام کام ایمانداری کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں اللہ برکت کیسے دیتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک 2 نمبری سے بچائے، مرتے دم تک بددیانتی سے بچائے۔ نقصان اٹھا لیں، نقصان اٹھا لیں، کوئی بات نہیں، نقصان اٹھا لیں، 2 نمبری نہیں، جھوٹ نہیں، بات کو گھمانا پھرانا نہیں، کھلی کلیئر بات، جس چیز میں جو عیب ہے وہ واضح کر کے بتائیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، چاہیے تو لے جاؤ، نہیں چاہیے تو چھوڑ دو۔ جب مسلمان ایماندار تھا، جب مسلمان پرہیزگار تھا، اس کے کاروبار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک جس میں مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے وہ انڈونیشیا ہے، اور یہ سارا انڈونیشیا یمن کے 12 دکانداروں کے ذریعے سے مسلمان ہوا۔ یمن کے 12 دکاندار، اور ان 12 دکانداروں نے انڈونیشیا پہ اتنا گہرا اثر ڈالا کہ انڈونیشیا والوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اپنا لباس چھوڑ کر ان یمنیوں والا لباس اختیار کر لیا۔ آج بھی انڈونیشین تہبند پہنتے ہیں، یہ تہبند یمن کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بازاروں کو سچائی سے بھر دے، اور ہمارے سارے بازاروں سے 2 نمبری کو اور اللہ کی نافرمانی اور بددیانتی کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔